کر لیے ہیں۔ چیپٹر نمبر 27 کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل شامل حال رہا اور اس کی توفیق ہمارے ساتھ رہی تو انشاءاللہ العزیز آج ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے۔ محترمہ احبا، آج ہمارے چیپٹر کا عنوان ہے باب تعظیم حرمات المسلمین و بیان حقوقہم والشفقۃ علیہم ورحمتہم، ریفرنس ٹورڈز دا سینکٹیٹی آف دا مسلمز، مسلمانوں کی حرمت کی تعظیم کا بیان۔ محترمہ احبا، اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے۔ اس کی سب سے بڑی اور بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسلام میں ہر چھوٹا ہو، خواہ وہ اولڈ ہو، خواہ وہ ینگ ہو، خواہ وہ انفینٹ ہو، وہ کوئی بھی ہو، امیر ہو، غریب ہو، مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، ہر شخص کے تفصیلی حقوق بیان کیے گئے۔ نہ فقط ان کے حقوق صرف بیان کیے گئے بلکہ پاسداری یعنی ان حقوق کی پاسداری کا عظیم الشان درس دیا گیا۔ اور فقط اتنا ہی نہیں، پھر جو ان حقوق کو پامال کرے گا اس سے مواخذہ بھی ہوگا۔ محترم احباب، بندوں کے حقوق اور ان کی عزت و حرمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام میں اگر کوئی شخص حقوق اللہ اچھے طریقے سے اگر ادا نہ کر سکے مگر وہ اپنے آپ میں شرمندہ ہو، شیم محسوس کرے، ندامت اختیار کرے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے کل بروز قیامت اپنے حقوق، اپنے رائٹس معاف فرما دے۔ محترم احباب، لیکن حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق تلف کیے تو اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک وہ حقوق معاف نہ فرمائے گا جب تک اس شخص جس کا حق تلف کیا ہے وہ معاف نہ کر دے یا حق تلفی کرنے والا اسے راضی نہ کر لے۔ محترم احباب، اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے مسلمان کی عزت اور حرمت کی ایسی پاسداری فرمائی کہ دنیا کے کسی مذہب میں اس کی حقیر سی ایگزامپل بھی موجود نہیں۔ محترم احباب، آج کا ہمارا باب ریاض الصالحین کا مسلمانوں کی عزت و حرمت کی تعظیم، ان کے حقوق، ان پر شفقت اور رحمت کے بارے میں ہے۔ اس میں علامہ نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 4 آیات اور 18 احادیث لے کے آئے ہیں۔ آیت نمبر 1 کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعظم حرمات اللہ فهو خیر له عند ربہ۔ ارشاد فرمایا، اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لیے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے۔ And whosoever honors the sacred things of Allah, then that is better him with his Rabb۔ محترم احباب، علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیہ مبارکہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، حرمات، حرمت ان کی جمع ہے، یعنی ہر وہ شے جس کی ہتک، جس کی بے عزتی، جس کی بے حرمتی حرام ہو، اس سے اللہ کے احکام، فرائض، سنن اور وہ تمام امور مراد ہیں جن کی توہین حرام ہے۔ محترم، وہ کون کون سے ہیں؟ جیسے کعبۃ اللہ کی توہین، مسجد حرام، بلد حرام، شہر حرام۔ ان کی تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ معنی یہ ہے کہ ان کی عظمت کے وجوب کا عقیدہ رکھا جائے اور رب کی طرف سے ان کے متعلق جو حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کیا جائے تو یہ اس کے لیے بھلا ہے، یعنی آخرت میں رب کے ہاں معظم اشیاء کی تعظیم ثواب کے اعتبار سے بہتر ہے۔ محترم احباب، اس آیہ مبارکہ میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ معظم اشیاء کی تعظیم کرنا حقیقت میں اللہ ہی کی تعظیم کرنا ہے کہ جس کام سے اللہ نے منع کیا ہے اسے ترک کر دیا جائے، جس کا حکم دیا ہے اسے اڈاپٹ کر لیا جائے۔ منقول ہے کہ نیکی سے جنت ملتی ہے اور معظم اشیاء کی تعظیم سے رب ملتا ہے، اس لیے فرمایا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، یعنی قرب الہی کے حصول میں بندے کے لیے اطاعت کر کے تقرب حاصل کرنے کے مقابلے میں معظم اشیاء کی تعظیم کر کے تقرب حاصل کرنا زیادہ بہتر۔ کہا گیا ہے کہ خدمت کو ترک کر دینا سزا کا سبب ہے، جبکہ تعظیم کو ترک کر دینا ہجر و فراق یعنی جدائی کا سبب ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ احکام کی مخالفت سے معافی کی امید ہے، لیکن تعظیم کو ترک کرنے سے معافی کے امکانات بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور اس یعنی شاعر اللہ کی تعظیم نہ کرنے والے بے ادب کا ایمان اور اسلام اور توحید سب خطرے میں پڑ جاتے ہیں۔ ارشاد فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ،
اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری ہے. And whosoever honors the symbols of Allah, then it is truly from the piety of the heart. محترم بھائی باپ، ارشاد فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کو اپنی رحمت کے پروں میں لے لو. Allah the Almighty says, and lower your wing for the believers, be courteous to the fellow believers. محترم بھائی باپ، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت مبارکہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فقراء مسلمانوں پر رحمت و شفقت اور تواضع کرنے کا حکم دیا گیا. ارشاد فرمایا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا. فرمایا جس نے کسی جان کو قتل کیا بغیر جان کے بدلے یا زمین میں فساد کے تو گویا اس نے سب لوگوں کو قتل کیا. اور جس نے ایک جان کو جلا لیا، جس نے ایک جان کو بچا لیا، جس نے ایک جان کو حیات دی تو اس نے گویا سب لوگوں کو جلا لیا، سب کو بچا لیا، سب کو حیات دی. If anyone killed a person not in retaliation of murder or not to spread mischief in the land, it would be as if he killed all mankind. And if anyone saved a life, it would be as if he saved the life of all mankind. ابو عبداللہ محمد بن احمد قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، سیدنا عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جس نے ایک جان کو قتل کیا اور اس کی حرمت کو توڑا تو وہ تمام لوگوں کو قتل کرنے والے کی طرح ہے، اور جس نے ایک جان کے قتل کو ترک کیا اور اس کی حرمت کی حفاظت کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اسے چھوڑ دیا تو وہ اس شخص کی مانند ہے جس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا. امام مجاہد فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے جس شخص نے کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا اور اس کی جزا جہنم بنائے گا اور آخرت میں اس کے لیے بڑا عذاب تیار کرے گا. حدیث نمبر 222 ہے عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدنا ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیان، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said the relationship of the believers with an other believer like the bricks of a building يشد بعضه بعضا وشبك بين اصابعه متفق علیہ. میرے آقا نے فرمایا کہ عمارت جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تقویت دیتا ہے، each strengthens the other. He sallallahu alaihi wasallam illustrated this by interlacing the fingers of both his hand. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو انٹرلیس کر کے اپنے ہاتھوں کی دوسرے ہاتھ کی انگلی میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کر کے اشارہ فرمایا. محترم احباب، علامہ محمد بن علان شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں، علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں جو مثال دی گئی اس سے ایک مومن کو دوسرے مومن کی مدد اور نصرت پر ابھارا گیا. اور یہ کام یعنی ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک پختہ اور ضروری امر ہے، کیونکہ عمارت اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتی، نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے جب تک اس کے بعض حصے دوسرے حصے کو مضبوطی سے تھام نہ لیں اور انہیں تقویت نہ دیں، اسٹرینتھ نہ دیں. اگر ایسا نہ ہو تو عمارت کے مختلف حصے جدا جدا ہو جائیں گے، عمارت خراب ہو جائے گی. محترم احباب، مومن کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اپنے بھائی کی مدد، نصرت اور تقویت کے بغیر کوئی بھی دینی یا دنیوی کام نہیں کر سکتا. اگر اسے اپنے بھائی کی مدد و نصرت حاصل نہ ہو تو وہ کوئی اچھا کام کرنے پر قادر نہیں اور نہ ہی اپنے مخالف کا سامنا کر سکتا ہے، اور ایسی صورت میں دین و دنیا کا نظام کبھی مکمل نہیں ہوگا اور وہ مومن ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جائے گا. محترم احبا، ہمیں پتہ چلا کہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی چاہیے. اللہ سے دعا کرتے ہیں ہمیں مسلمان بھائیوں کا معاون اور مددگار بنائے. حدیث نمبر 223 ہے وعنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں، آقا نے ارشاد فرمایا من مر فی شیء من مساجدنا او اسواقنا ومعه نبل فلیمسک. فرمایا جو شخص ہماری مسجدوں یا بازاروں میں گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اسے تھام لے. Whoever enters our mosque or pass through our market with arrows with him, he sallallahu alaihi wasallam said, he should hold them by their heads
lest it should injure any of the Muslim. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم میں سے جب کوئی ہمارے مارکیٹس میں داخل ہو یا ہماری مارکیٹ سے پاس تھرو آور مارکیٹس ہماری مارکیٹ میں سے گزرے تو اس کے پاس ایرو ہو، تیر ہو، کوئی اسلحہ ہو تو فرمایا اسے تھام لے، یعنی اسے پکڑ لے اپنے ہاتھ میں تاکہ کسی مسلمان کو کوئی زخم نہ لگ جائے، مسلمان انجری نہ ہو جائے، ہر طرح کی تکلیف سے مسلمان بچے۔ علامہ ابو الحسن ابن بطال فرماتے ہیں مسلمان کی حرمت کی اس حدیث پاک میں بہت زیادہ تاکید ہے تاکہ مسلمان کو خوف زدہ نہ کیا جائے، نہ ہی اسے زخمی کیا جائے، کیونکہ مسلمان عموماً مساجد کے پاس سے گزرتے ہیں خصوصاً نمازوں کے اوقات میں، لہٰذا آقا کو یہ خطرہ ہوا کہ تیر کی نوک سے کسی مسلمان کو ایذا نہ پہنچے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کا اظہار ہے، اور حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے قلیل اور کثیر خون کی تعظیم ضروری ہے۔ حضور نے فرمایا جس نے بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کو ایذا دی اس نے مجھے ایذا دی، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ فرمایا ایک بار آپ نے کعبہ معظمہ کو مخاطب کر کے فرمایا مومن کی حرمت تجھ سے زیادہ نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا المسلم سالم المسلمون من لسانہ ویدی۔ محترم احبا، اسلام میں ایک مسلمان کی حرمت کا بہت خیال رکھا گیا ہے، لہذا بلا وجہ شرعی کسی مسلمان کا کوئی بھی کسی طرح کا نقصان کرنا یا اسے تکلیف دینا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں احترام مسلم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 221 ہے، وان عن النعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکى منہ عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، متفق علیہ۔ فرمایا مسلمانوں کی آپس میں دوستی، میوچول کائنڈنس، رحمت، مرسی اور شفقت کی مثال ایگزامپل ایک جسم کی طرح ہے، لائک اے باڈی، ایک باڈی کی طرح ہے۔ فرمایا جب جسم کا کوئی عضو تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے when one of the limbs suffer the whole body responds to it with wakefulness and fever۔ ارشاد فرمایا تو پورا جسم بخار اور بے خوابی کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ محترم احبا، علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جس طرح حالت صحت میں انسان کا تمام جسم راحت اور سکون میں ہوتا ہے، اسی طرح حالت بیماری میں تمام جسم تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو جب وہ تکلیف تمام جسم میں سرایت کر جاتی ہے۔ اسی طرح مومنین کی مثال ہے کہ وہ ایک جان کی طرح ہیں۔ اگر اخوت کا یہ مطلب ہے کہ فرمایا جب ان میں سے کسی ایک کو بھی تکلیف پہنچے تو چاہیے کہ تمام کے تمام غمزدہ ہو جائیں اور اسے زائل کرنے کی کوشش کریں۔ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ محترم احبا، آج اگر مسلمان پریشان حال ہیں، آج اگر مسلمان دنیا میں ذلیل و رسوا ہیں تو اس کی ایک مین اور بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اخوت کو، ہم نے اتحاد کو، ہم نے بھائی چارے کو چھوڑ دیا ہے اور ہم نے اسے توڑ دیا ہے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس، غیروں نے ہم پر کیا ظلم کرنا، ہم تو خود ایک دوسرے پر ظلم کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ظالم اور ظلم سے بچائے۔ حدیث نمبر 225 ہے، وعن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں قال قبل النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن بن علی رضی اللہ عنہما وعنده الاقرع بن حابس فقال الاقرع ان لی عشرة من الولد ما قبلت منهم احدا فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال من لا یرحم لا یرحم۔ محترم احبا، جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چوما۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا اقرع بن حابس بھی موجود تھے۔ جب انہوں نے یہ دیکھا تو عرض کی، ہی ریمارک I have 10 children and I have never kissed any one of them۔ میرے پاس میرے 10 بچے ہیں، میں نے ان میں سے کبھی بھی کسی کو نہیں چوما۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا، looked at him and said، فرمایا he who does not show mercy to others will not be shown mercy۔ فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ محترم احبا، محمد بن اللان شافعی فرماتے ہیں اقرع بن حابس نے دیکھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن کو چوم رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کسی کو کبھی نہیں چوما۔ وجہ کیا تھی کہ وہ دیہاتی تھے
اور دیہات والوں میں سخت دلی اور خشک مزاجی ہوتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے جو شخص دیہات میں رہا اس کی طبیعت میں سختی آ گئی۔ اقرا بن حابس کا اپنی اولاد پر شفقت نہ کرنے، انہیں پیار و محبت سے نہ چومنے اور انہیں نہ اٹھانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف تعجب سے دیکھا، فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ محترم احباب، بچوں پر رحم کرنا، ان کے ساتھ شفقت کرنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے اور ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے۔ حدیث نمبر 226 ہے، عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قادم ناس من الاعراب علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کچھ دیہاتی بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی ڈو یو کس یور چلڈرن، آقا کیا آپ اپنے بچوں کو چومتے ہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال نعم قالوا، آقا نے ارشاد فرمایا یس، وہ کہنے لگے لیکننا واللہ ما نقبل، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوا املک ان کان اللہ نزع من قلوبکم الرحمہ، متفق علیہ۔ تو وہ کہنے لگے لیکن اللہ کی قسم ہم تو نہیں چومتے، بائی اللہ وی ڈو ناٹ کس دیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت نکال لی ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، I cannot help you if Allah has snatched kindness from your heart۔ محترم احبا، شاہ عبد الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں بے رحمی پر زجر ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ جس دل میں اللہ رحم پیدا نہ فرمائے تو کوئی دوسرا وہاں پر رحم پیدا نہیں کر سکتا۔ بدر الدین عینی فرماتے ہیں حدیث کا معنی یہ ہے اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت نکال دی ہے تو میں تیرے دل میں رحمت لانے پر قادر نہیں ہوں۔ سیدتنا عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہیں آقا نے فرمایا بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے الفرح کہا جاتا ہے اور اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔ محترم احباب، حدیث نمبر 227 ہے، وان جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحم اللہ، متفق علیہ۔ فرمایا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں فرماتا۔ Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said he who is not merciful to people Allah will not be merciful to him، اللہ تعالیٰ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا۔ ملا علی قاری فرماتے ہیں جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے، شفقت و مہربانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں فرمائے گا۔ حضور کا یہ فرمان بطور خبر ہے یا ایسے لوگوں کے خلاف دعا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتے، معنی یہ ہوئے کہ جو شخص لوگوں پر رحم نہیں کرتا وہ ان لوگوں میں سے نہیں ہے جنہیں رحمت کاملہ ملی ہے اور جو رحمت کے گھر کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، اور نہ اللہ کی، ورنہ اللہ تعالیٰ کی رحمت تو ہر شے کو شامل ہے۔ محترم احبا، حدیث نمبر 228 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، تم میں سے جب کوئی لوگوں کو نماز پڑھائے تو مختصر پڑھائے۔ When one of you leads salah should not prolong it، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ، متفق علیہ۔ فرمایا کیونکہ ان میں کمزور، ان میں ان میں سکھ، ان میں بیمار، ان میں فیبل اور زیادہ عمر والے اولڈ بھی ہوتے ہیں، اور فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اکیلا نماز پڑھے تو جس قدر چاہے اس کو لینتھ دے، اس کو طول دے، because the congregation includes those who are feeble, ill or old۔ One version adds those who have to attend to work while offering prayers alone you may pray as long as you like۔ محمد بن علان شافعی فرماتے ہیں نماز میں تخفیف سے مراد یہ ہے کہ اوساط مفصل پڑھے یا چھوٹی صورتوں پر اکتفا کرے، رکوع اور سجود کی تسبیحات 3 بار پڑھے، تشہد اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک مکمل پڑھے۔ یہ عام لوگوں کی امامت کے بارے میں، اور اگر کوئی شخص ایسی قوم کی امامت کرے جن کے ساتھ کسی کا حق متعلق نہ ہو، وہ لمبی قرات پر بھی راضی ہوں اور کوئی دوسرا بھی وہاں آنے والا نہ ہو تو لمبی قرات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ محترم احبا، حدیث نمبر 229 ہے، وان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یدع العمل وهو يحب ان يعمل به، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بسا اوقات اپنا پسندیدہ کام اس ڈر سے ترک فرما دیتے۔ Messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم would sometimes abstain from doing something he wished to do ان يعمل به الناس فيفرض عليهم، اس ڈر سے کہ کہیں لوگ اس کو کرنے نہ لگ جائیں اور وہ ان پر فرض نہ ہو جائے۔
lest others should follow him and it might become obligatory upon them. ابو الحسن ابن بطال فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ کام چھوڑ دینے کا مطلب کیا ہے کہ آپ اپنی امت کی وجہ سے اس عمل کو ظاہر کرنے اور اس عمل کی طرف دعوت دینے کو چھوڑ دیتے. یہ مطلب نہیں کہ آپ اس عمل کو اپنی ذات کے لیے بھی ترک کر دیتے، جبکہ اللہ نے آپ پر اس عمل کو فرض کیا تھا یا آپ کے لیے مستحب قرار دیا تھا، کیونکہ آپ اپنی امت سے زیادہ اتقیٰ ہیں اور ان کی بنسبت عمل میں زیادہ کوشش فرمانے والے ہیں. کیا تم نہیں دیکھتے کہ رمضان میں تیسری یا چوتھی رات کو جب بہت سارے لوگ نماز تراویح کے لیے جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف جماعت کے لیے تشریف نہیں لے گئے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں، جس دن میرے آقا تشریف نہ لائے اس دن بھی آپ نے اپنے معمول کے مطابق گھر میں نماز پڑھی تھی. بس آپ کو یہ خدشہ ہوا کہ اگر آپ ان کی طرف جماعت کے لیے تشریف لے گئے، انہوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز تراویح کا التزام کیا، تو اللہ آپ کے اور ان کے درمیان نماز تراویح کے حکم کو مساوی فرما دے گا اور ان پر بھی آپ کی طرح نماز تراویح فرض ہو جائے گی. محترم احبا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے کس قدر محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت عطا فرمائے. حدیث نمبر 230 ہے، وان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت نہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الوصال رحمتا لہم فقالوا انک تواصل. قال سیدتنا عائشہ روایت کرتی ہیں، آقا نے فرمایا مسلمانوں پر شفقت کرتے ہوئے انہیں صوم وصال سے منع فرما دیا. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم prohibited his companion out of mercy for them from observing continuous fasting without a break. تو صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا آپ بھی تو صوم وصال رکھتے ہیں. انک تواصل. قال انی لست کہیئتکم. فرمایا میں تمہاری مثل نہیں ہوں. انی یطعمنی ربی ویسقینی. متفق علیہ. فرمایا میں اپنے رب کے ہاں اس حال میں رات گزارتا ہوں کہ وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. علامہ نووی فرماتے ہیں اللہ کے کھلانے پلانے کا معنی یہ ہے کہ وہ مجھ میں کھانے پینے والی طاقت پیدا کر دیتا ہے. He replied, I am not like you. I spend the night while my Rabb provides me with food. This means that Allah has bestowed upon him the power of endurance like that of a person who eats and drinks. محترم احبا، علامہ بدر الدین عینی فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صوم وصال سے منع کرنے میں حکمت یہ تھی کہ وصال کے روزے رکھنے سے کمزوری آ جاتی ہے. اطاعت و عبادت اور اس کے حقوق ادا کرنے اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنے سے انسان صوم وصال رکھنے کے سبب عاجز آ جاتا ہے. اس وجہ سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو وصال کے روزوں سے منع فرمایا. اور علماء کرام کو اس بات میں اختلاف ہے کہ یہ ممانعت تحریمی ہے یا تنزیہی. ظاہر یہ ہے کہ یہ ممانعت تحریمی ہے. محترم احبا، حدیث نمبر 231 کی جانب بڑھ رہے ہیں. وان ابی قتادہ الحارث بن ربعی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی. حضرت ابو قتادہ حارث بن ربعی روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لاقوم الی الصلاۃ وارید ان اطول فیہا فاسمع بکاء الصبی فاتجوز فی صلاتی کراہیۃ ان اشق علی امہ. رواہ البخاری. فرمایا میں نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہوتا ہوں. I stand up to lead salat with the intention of prolonging it. اس نیت سے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں قرات طویل کروں، لیکن جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے قرات کو طویل نہیں کرتا کہ یہ اس کی ماں پر دشوار ہوگا. Then I hear the crying of an infant and I shorten the salat lest I should make it burdensome for his mother. محترم احبا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے بے حد محبت فرماتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں حدیث پاک میں ہے تقریباً 60 آیتیں پڑھیں. پھر آپ نے بچے کے رونے کی آواز سنی تو دوسری رکعت میں 3 آیتیں پڑھیں. امام کو چاہیے تمام نمازیوں کا خیال کرتے ہوئے قرات کرے. محترم احبا، اگر 1000 نمازی ہیں اور ان میں سے 999 اس بات پر ایگری ہیں کہ لمبی قرات کی جائے اور ایک ایگری نہیں تو قرات مختصر ہی کی جائے گی، کیونکہ اس سے اس کو تکلیف ہوگی اور ایسی تکلیف پہنچانا حرام ہے. اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں بھی شفقت و مہربانی کی نعمت عطا فرمائے. حدیث نمبر 232 ہے. وان جندب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ
فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جہنم، رواہ مسلم۔ سیدنا جندب بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی، when anyone offers the Fajr dawn prayer in congregation he is in the ذمہ، فرمایا جس شخص نے صبح کی نماز پڑھی وہ اپنے رب کی امان میں ہے، اللہ کی پروٹیکشن میں ہے، لہذا رب تعالیٰ تم سے اپنی امان کے بارے میں پوچھ گچھ نہ فرمائے گا۔ so let not Allah call him to account withdrawing in any respect his protection because، فرمایا کیونکہ جب وہ کسی سے اپنی امان کے بارے میں پوچھ گچھ فرمائے گا تو اس کی سخت پکڑ فرمائے گا، پھر اسے اوندے منہ جہنم میں ڈال دے گا، because he will get hold of him and throw him down on his face in the hellfire۔ محترم احباب، امام شرف الدین حسین بن محمد طیبی فرماتے ہیں فجر کی نماز کو خصوصیت کے ساتھ آقا نے ذکر کیا کہ اس نماز کی ادائیگی دوسری نمازوں کے مقابلے میں نفس پر زیادہ گراں گزرتی ہے، اور اس نماز کی ادائیگی نمازی کے اخلاص پر دلالت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ہمیشہ باجماعت نماز فجر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 233 ہے، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابن عمر روایت کرتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلم، آقا نے فرمایا مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، نہ اس پر اپریس کرتا ہے نہ ظلم کرتا ہے۔ A Muslim is a brother of another Muslim so he should not oppress him nor should he hand him over to his شیطان or to his self which is inclined to evil۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ اس پر ظلم کرتا ہے نہ اسے ظالم کے حوالے کرتا ہے، اور فرمایا جو اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی حاجت پوری فرمائے گا۔ whoever fulfills the need of his brother Allah will fulfill his needs۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ بہا کربہ من کرب یوم القیامہ، جس نے کسی مسلمان بھائی کی ایک مصیبت کو دور کیا تو اللہ قیامت کی مصیبتوں میں سے ایک مصیبت دور فرمائے گا، اور جس نے کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کی تو اللہ قیامت کے دن اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ whoever removes the troubles of his brother Allah will remove one of his troubles on the day of resurrection and whoever covers up the fault of a Muslim Allah will cover up his fault on the day of resurrection۔ علامہ بدر الدین عینی محترم احبہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک میں مسلمانوں کے درمیان پائے جانے والے کثیر آداب بیان کیے گئے، مثلا مسلمانوں کے درمیان حسن معاشرت، باہمی الفت، مومنوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی ترغیب اور ان کے عیوب کے سننے اور انہیں مشہور کرنے سے منع کیا گیا۔ پتہ چلا کہ مسلمانوں کو آخرت میں جو جزا ملے گی وہ دنیاوی عبادات کی جنس سے ملے گی۔ مزید فرماتے ہیں مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کرنا مستحب ہے، لیکن یہ اس وقت ہے جب کہ وہ اس گناہ کو تنہائی میں کرے اور اس پر نادم بھی ہو۔ اگر وہ سب کے سامنے کوئی گناہ کرے اور اس پر اصرار بھی کرے تو اس صورت میں پردہ پوشی نہیں کی جائے گی، کیونکہ حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم فاجر کے عیب کو بیان کرنے میں رعایت کرتے ہو؟ اس میں جو عیب ہے اسے لوگوں میں بیان کرو تاکہ لوگ اس کو پہچان لیں اور اس کے فتنے سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حدیث نمبر 234 ہے، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام عرضه وماله ودمه التقوى ها هنا بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، رواہ الترمذی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، a Muslim is a brother to a Muslim، فرمایا he should neither deceive him nor lie to him، حضور نے فرمایا نہ اس سے خیانت کرے، نہ اس سے جھوٹ بولے اور نہ اسے رسوا کرے، nor leave him without assistance۔ everything belonging to a Muslim is inviolable for a Muslim، اور فرمایا ہر مسلمان کی عزت، مال اور جان دوسرے پر حرام ہے۔ his honor, his blood and property, party is here and he pointed out to his chest۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارکہ کی طرف 3 مرتبہ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تقوی یہاں ہے، پھر فرمایا it is enough for a Muslim to commit evil by despising his Muslim brother، مسلمان کے لیے اتنا ہی برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھے۔ محترم احبہ، مسلمان بھائیوں کو حقیر نہ جانیے۔ علامہ ملا علی قاری فرماتے ہیں جب کوئی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو ظاہری یا جسمانی بری حالت میں دیکھے تو نہ اس کے
عیب کو بیان کرے، نہ اسے برے الفاظ سے پکارے، نہ اس کی حالت کا مذاق اڑائے، نہ ہی اسے حقیر سمجھے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک شخص باطن کے اعتبار سے نیک ہو تو وہ اس کی بے عزتی کر کے خود اپنے آپ کو نقصان پہنچائے، کیونکہ اللہ نے متقی شخص کی عزت کا حکم دیا ہے۔ امام مظہر فرماتے ہیں جو مسلمان اپنے آپ کو شرک اور گناہ سے بچائے اس کی تحقیر جائز نہیں۔ فرماتے ہیں تقوی کا محل دل ہے، اور جس چیز کا محل دل ہو وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتی ہے۔ تو جب تقوی نظروں سے پوشیدہ ہے، اب کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی مسلمان میں تقوی نہ ہونے کا حکم لگائے اور اس کی تحقیر کرے۔ اس جملے کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس کے دل میں تقوی ہو وہ کسی مسلمان کی تحقیر نہیں کر سکتا، کیونکہ متقی شخص کبھی کسی مسلمان کی تحقیر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کی تحقیر کرنے سے بچائے۔ حدیث نمبر 235 ہے، وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله، التقوى ها هنا، ويشير الى صدره 3 مرات، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، رواه مسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈو ناٹ envy one another، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ڈو ناٹ inflate prices by overbidding against one another، فرمایا تناجش نہ کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈو ناٹ hate one another، ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ڈو ناٹ harbor malice against one another، ایک دوسرے کے خلاف اپنے دلوں میں کینہ نہ پیدا کرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، and do not enter into commercial transaction when others have entered into that transaction, but be you, O slaves of Allah, as brothers. A Muslim is the brother of another Muslim. He neither oppresses him, nor does he look down upon him, nor does he humiliate him. Piety is here. He sallallahu alaihi wasallam pointed to his chest. It is enough evil for a Muslim to hold his brother Muslim in contempt. All things of a Muslim are inviolable for his brother in faith, his blood, his property and his honor۔ محترم احباب، حضور نے فرمایا کسی کی بیع پر بیع نہ کرو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، اس پر اپریس نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا، اسے لک ڈاؤن حقیر نہیں جانتا، اسے بے یاد و مددگار نہیں چھوڑتا، اس کی اسسٹ کرتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے سینے کی طرف پوائنٹ کر کے اشارہ کر کے فرمایا تقوی یہاں ہے، پائٹی از ہیئر۔ فرمایا کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر جانے، اور ہر مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی عزت، اس کا مال اور اس کا خون حرام ہے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں پتہ چلا حسد، تناجش، بغض، قطع تعلقی، بیع پر بیع، ظلم کرنے میں، بے یار و مددگار چھوڑ دینے، حقیر جانے کی ممانعت اور مسلمان کی عزت، مال اور خون کی حرمت کا بیان اس حدیث پاک میں موجود ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد سے بچائے۔ حدیث نمبر 236 ہے، عن انس رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, none of you shall become a true believer until he desires for his brother what he desires for himself۔ آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی شے پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند نہ کرے جس کو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اور اس چیز سے کیا مراد ہے؟ عبادات یا مباح چیزیں ہیں۔ تو جس کا ایمان کامل ہوگا وہ اپنے بھائی کے لیے اسی نعمت کو پسند کرے گا جس نعمت کو وہ اپنے لیے پسند کرے گا۔ حدیث نمبر 237 ہے، وعنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ارشاد فرمایا، انصر اخاک ظالما و مظلوما، ہیلپ یور بردر ویدر ہی از این oppressor اور از oppressed۔ آقا نے فرمایا اپنے بھائی کی مدد کر اگرچہ وہ مظلوم ہو، اگرچہ وہ ظالم ہو۔ فقال رجل یا رسول اللہ، a man inquired یا رسول اللہ، ایک آدمی نے عرض کی آقا انصرہ اذا کان مظلوما ارأیت ان کان ظالما کیف انصرہ، I help him when he is oppressed، میں اس کی مدد کرتا ہوں جب وہ مظلوم ہو، but how can I help him when he is an oppressor، میں اس کی مدد کیسے کر سکتا ہوں جب وہ ظالم ہو، تو میں اس کی مدد کیسے کروں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحجزه او تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، رواہ البخاری۔ فرمایا اسے
روکو یا ظلم کرنے سے منع کرو کیونکہ یہی اس کی مدد ہے. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said, you can keep him from committing operation, that will be your help to him. محترم احبا، دین اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے نہ کسی پر ظلم کریں نہ ظلم ہونے دیں. حدیث نمبر 238 ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حق ہیں. نمبر 1 فرمایا رد السلام، سلام کا جواب دینا، رسپونڈنگ ٹو گریٹنگز، وعیادۃ المریض، وزٹنگ ہم ان النیس، اور فرمایا بیمار کی عیادت کرنا، و اتباع الجنائز، فالوئنگ ہز فنرل پریئر، فرمایا اس کی نماز جنازہ پڑھنا، و اجابت الدعوہ، اور اس کی انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرنا، و تشمیت العاطس، اور ارشاد فرمایا سینگ یرحمک اللہ، چھینکنے کا یعنی جو چھینکے اس کا جواب دینا. محترم ملا علی قاری فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر جو حقوق بیان کیے گئے ہیں ان میں تمام مسلمان ایکول ہیں، چاہے نیک ہو بد ہو، لیکن اتنا ضرور ہے کہ نیک لوگ خندہ پیشانی اچھے طریقے سے ملاقات کرنے اور مصافحہ میں پہل کرنے کے زیادہ حقدار ہیں. حدیث نمبر 239 ہے، وعن ابی عمارۃ البراء ابن عازب رضی اللہ عنہما قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسبع ونہانا عن سبع، امرنا بعیادۃ المریض واتباع الجنازہ وتشمیت العاطس وابرار المقسم ونصر المظلوم واجابۃ الداعی وافشاء السلام، ونہانا عن خواتیم او تختم بالذهب وعن شرب بالفضة وعن المیاسر الحمر وعن الکسج وعن لبس الحریر والاستبرق والدیباج. سیدنا ابو عمارہ براء بن عازب روایت کرتے ہیں حضور نے ہمیں 7 چیزیں کرنے کا حکم دیا اور 7 سے منع کیا. آپ نے ہمیں بیمار کی عیادت کرنے کا حکم دیا. He ordered us to visit the sick, to follow funeral procession. حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ جانے کا حکم دیا. To respond to a sneezer, چھینکنے والے کے جواب دینے کا حکم دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعوت کرنے والے کی دعوت کو انوائٹ کرنے والے کی انویٹیشن کو ایکسیپٹ کرنے کا حکم دیا. سلام کو پھیلانے کا، جی ہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کو پھیلانے کا حکم دیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی مدد، اوپریسڈ کی ہیلپ کرنے کا ہمیں حکم دیا، اور قسم کھانے والے کی قسم کو پورا کرنے کا حکم دیا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں سے منع فرمایا. forbade us to wear gold rings، سونے کی انگوٹھی پہننے سے منع فرمایا. چاندی میں پینے یا چاندی کے برتن میں پینے، نیز ریشمی گدوں اور پردوں، ریشم، دیباج اور استبرق پہننے سے منع فرمایا. میاسر کس کو کہتے ہیں؟ اس شے کو جسے ریشم سے تیار کیا جاتا ہے اور اس میں روئی وغیرہ ڈالی جاتی ہے، پھر اسے گھوڑے اونٹوں کی زینوں پر رکھا جاتا ہے تاکہ اس پر سوار ہونے والا شخص آرام سے بیٹھے. اور الکسج سے مراد ایسے کپڑے ہیں جو ریشم اور سوت کو ملا کر بنے جاتے ہیں. انشاد الدالہ کا مطلب ہے گم شدہ چیز کا اعلان کرنا. ملا علی قاری فرماتے ہیں اگر کوئی شخص مستقبل کے متعلق کسی ایسے کام کی قسم کھائے جو تم کر سکتے ہو تو ضرور کر دو تاکہ اس کی قسم پوری ہو جائے اور قسم ٹوٹنے کی وجہ سے اس پر کفارہ واجب نہ ہو. جیسے کوئی کہے خدا کی قسم جب تک تم فلاں کام نہ کر لو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تو وہ کام تم ضرور کر لو بشرط یہ کہ وہ کام ناجائز نہ ہو. عبدالحق محدث فرماتے ہیں بعض نے کہا کہ اس کا معنی یہ ہے اگر کوئی کسی کو قسم دے کر کہے کہ تم یہ کام ضرور کرو تو تمہارے لیے اس کام کو کرنا مستحب ہے تاکہ خدا تعالیٰ کے اس مبارک کی تعظیم برقرار رہے، اگرچہ ایسی قسم کو پورا کرنا ضروری نہیں. حضور نے فرمایا حریر اور دیباج نہ پہنو اور نہ سونے چاندی کے برتن میں پیو اور نہ ان کے برتنوں میں کھانا کھاؤ کہ یہ چیزیں دنیا میں کافروں کے لیے ہیں اور تمہارے لیے آخرت میں ہیں. تو شخص سونے اور چاندی کے برتن میں کھاتا پیتا ہے وہ اپنے پیٹ میں گھٹا گھٹ جہنم کی آگ بھرتا ہے. فرمایا جس نے دنیا میں سونے چاندی کے برتنوں میں پیا وہ آخرت میں ان کے ذریعے
نہ پی سکے گا۔ محترم احبہ، ہمیں پتہ چلا کہ ریشم کا لباس پہننا ہمارے لیے حرام ہے۔ جب مسلمان کو چھینک آئے تو ہمیں الحمدللہ کہنا چاہیے اور سلام کو عام کرنا چاہیے اور لوگوں میں محبتوں کو پھیلانا چاہیے، ظلم کا گلا کما کرنا چاہیے۔ بحمد اللہ تعالیٰ چیپٹر نمبر 27 کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہمارے ساتھ تھا، اس کی توفیق شامل حال تھی۔ بحمد اللہ تعالیٰ ہم نے اپنا سبق مکمل کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اسی طرح استقامت کے ساتھ مطالعہ جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو سنا پڑھا سیکھا سکھایا، اس میں جو غلطی ہوئی، کوئی کمی رہ گئی، اور یقیناً ہم سے بہت ساری کمیاں اور کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اپنے فضل سے معاف فرمائے اور ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔